وہ 2 دن سے بار بار ملاقات کے لیے وقت مانگ رہا تھا۔ میں اپنی عادت کے مطابق اس کی ٹیکسٹ میسیجز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بار بار کی تلخ تجربوں نے یہ سکھایا ہے کہ جن لوگوں کو آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو سے گریز بہتر ہے، کیونکہ کچھ چالاک لوگ تو آپ کی ہیلو ہائے اور سلام دعا کو بھی ریکارڈ کر کے آپ ہی کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں۔ کل صبح دوبارہ میسج آیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس میسج کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پھر اسی نمبر سے مجھے اردو میں ٹائپ شدہ ایک اسکرپٹ بھیجا گیا۔ یہ اسکرپٹ میرے بارے میں تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور میسج آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کے خلاف ایک ولاگ کے لیے مجھے اسکرپٹ دیا گیا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ تاہم میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے اس نوجوان کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ خلاف توقع اس نوجوان کے ساتھ ایک ایسی خاتون صحافی بھی آ گئیں جنہوں نے 2 سال پہلے میرے خلاف کئی ولاگ کیے اور سوشل میڈیا پر الزامات بھی لگائے۔ دلچسپ پہلو یہ تھا کہ خاتون صحافی کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے اور جو صاحب ان کے ساتھ آئے وہ مسلم لیگ نون کے دیوانے ہیں۔ ان دونوں سے سرسری سلام دعا تو تھی، لیکن یہ پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ نوجوان صحافی نے بتایا کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو، لیکن 2017 میں جب آپ نے پیکا ایکٹ پر بہت تنقید کی تو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ بعد میں اسی سوشل میڈیا ٹیم کو 2 ارکان کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تو آپ نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ نوجوان نے یاد دلایا کہ اس کے سمیت مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے کئی ارکان نے آپ سے معذرت بھی کی تھی۔ نوجوان نے بتایا کہ اس دوران آپ پر اغوا اور قتل کا ایک مقدمہ درج ہو گیا۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم آپ کے خلاف متحرک ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے خاتون صحافی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے آپ کے خلاف ولاگ کیا تو میں نے آپ کا دفاع کیا۔ کچھ دن پہلے مجھے آپ کے خلاف اسکرپٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ حامد میر کو تباہ کرنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حامد میر کو کیوں تباہ کرنا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حامد میر 90 دن میں الیکشن کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اور تحریک انصاف کی حمایت پاکستان دشمنی ہے۔ نوجوان کے مطابق اس نے یاد دلایا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں حامد میر پر پابندیاں لگیں اور تحریک انصاف کی ایم این اے عالیہ حمزہ نے قومی اسمبلی میں حامد میر کے خلاف تقریر کی۔ آج وہ عالیہ حمزہ ملک دشمنی کے الزام کے تحت جیل میں ہے، کیونکہ وہ 9 مئی کے ہنگامے میں ملوث تھی۔ حامد میر نے 9 مئی کے ہنگامے کی مذمت کی تو وہ ملک دشمن کیسے ہو گیا؟ نوجوان صحافی کو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا گیا کہ آپ ہر صورت میں حامد میر کے خلاف ولاگ کرنا ہے، ورنہ کوئی اور کر لے گا۔ ولاگ کے لیے دیے گئی اسکرپٹ میں وہی الزامات دہرائے گئے تھے جو 2 سال پہلے تحریک انصاف کے حامی خاتون نے مجھ پر عائد کیے تھے۔ الزامات کی مماثلت دے کر مسلم لیگ نون کے حامی صحافی نے تحریک انصاف کی حامی خاتون سے پوچھا کہ آپ کو ان الزامات کے بارے میں کس نے بریف کیا تھا؟ خاتون صحافی نے کہا کہ اسے بھی واٹس ایپ پر ایک اسکرپٹ بھیجا گیا تھا۔ جہاں سے اسکرپٹ آیا تھا وہ آج کل مذکورہ خاتون صحافی کو بھی ملک دشمن سمجھتے ہیں، لہذا خاتون صحافی مسلم لیگ نون کے حامی نوجوان کو تجویز پیش کی کہ کیوں نہ حامد میر سے خود پوچھ لیں کہ پچھلے 13 سال سے ایک الزام وقفے سے بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے۔ آئیے آج آپ کو اس الزام کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیں۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے ایک وزیر نے بڑے رازدارانہ انداز میں مجھے اطلاع دی کہ آپ لاپتہ افراد اور بلوچستان کے معاملے پر اپنا موقف چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو کسی مقدمے میں پھنسا دیا جائے گا۔ میں نے یہ برادرانہ مشورہ نظر انداز کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد ISI کے 2 سابق افسران کرنل امام اور خالد خواجہ کو ایک برطانوی صحافی کے ہمراہ شمالی وزیرستان میں اغوا کر لیا گیا۔ کچھ دن بعد کرنل امام اور خالد خواجہ کو گولی مار دی گئی، جبکہ برطانوی صحافی کو رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کافی دن کے بعد شالیمار پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں میرے خلاف ایک درخواست دی گئی اور الزام لگایا کہ میں نے خالد خواجہ کو اغوا کرایا اور قتل کرایا۔ درخواست میں ایک ٹیپ کا بھی ذکر تھا۔ ٹیپ میں ہونے والی گفتگو درخواست میں لگائی گئی الزام کے مطابق نہ تھی۔ اس مقدمے کی سماعت سیشن کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی اور مجھ پر کوئی الزام ثابت نہ ہوا۔ اس دوران ایک ادارے نے میرے خلاف پیش کی جانے والی ٹیپ کا فرانزک کرایا تو وہ جعلی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد 2012 میں میری گاڑی کے نیچے بم نصب کرایا گیا۔ تھانہ گولرا میں FIR درج ہوئی۔ جس ملزم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی وہ گرفتار بھی ہوا، لیکن بعد ازاں آسانی سے فرار ہو گیا۔ 2014 میں مجھ پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی انکوائری کمیشن بنایا گیا۔ 9 سال گزر گئے، اس کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔
2016 میں روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ایک کالم کی وجہ سے مجھ پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ایک دفعہ پھر میں نے اس الزام کا عدالتوں میں سامنا کیا۔ ملک کے جید علماء نے میرے حق میں فتوے دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کر دیا۔ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کے حکم میرے خلاف خالد خواجہ کی اغوا اور قتل کی باقاعدہ FIR درج کر دی گئی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ قتل 2010 میں شمالی وزیرستان میں ہوا، FIR 2017 میں تھانہ رمنا اسلام آباد میں درج ہوئی۔ اپریل 2015 میں لاہور پولیس کے SP عمر ورق حافظ اللہ اور قاری زرار کو گرفتار کر چکی تھی، جس نے خالد خواجہ اور کرنل امام کے اغوا اور قتل کا اعتراف بھی کیا۔ بہرحال FIR درج ہونے کے بعد میں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی اور تھانہ رمنا کے جا کر شامل تفتیش ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق MNA جاوید ابراہیم پراچا اور سینئر صحافی عبدالودود قریشی کا اللہ بھلا کرے، دونوں نے گواہی دی کہ خالد خواجہ اپنی مرضی سے شمالی وزیرستان گئے، بلکہ پراچا صاحب نے تو انہیں روکا بھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ رمنا پولیس نے مدعی کو بیان کے لیے بلایا تو مدعی بھی غائب ہو گئے اور یوں مقدمہ ختم ہو گیا۔ مئی 2021 میں مجھ پر پابندی لگا دی گئی اور جون 2021 میں سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ کرنل امام دراصل ان کے کہنے پر افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے لیے کوشاں تھے۔ جب جنرل بیگ کو پتہ چلا کہ کرنل امام اور خالد خواجہ ایک برطانوی صحافی کے ساتھ شمالی وزیرستان جا رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کی وہاں جانے سے روکا، لیکن وہ باز نہ آئے اور افسوسناک موت کا شکار ہو گئے۔ میں نے ملاقات کے لیے آنے والے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے حامی صحافیوں سے کہا کہ آپ جنرل بیگ کی یہ کتاب ضرور پڑھیں، کیونکہ انہوں نے صرف میرے خلاف جھوٹے الزام کی حقیقت بیان نہیں کی، بلکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر لگائے گئے کئی جھوٹے الزامات کی بھی کلیں کھول دی ہے۔ جنرل بیگ کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں کا سبق یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی کسی خفیہ ہاتھ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنا بند کر دیں۔